اب تین باتیں یاد رکھ، یہ زندگی جب وفات ہوتی ہے تو بندے کی قبر ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھ لیں، آپ مار نہیں کھائیں گے۔ جب برزخ سے ہم باہر آئیں گے تو پھر میدان شروع ہو جائے گا، میدان محشر۔ کتنے ہو گئے؟ یہ حیات، اس کو دنیا کہتے ہیں، عمل اس میں کر رہے ہیں مگر کہلاتا کیا ہے کہ آپ دنیا میں ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا بھائی، آپ دنیا میں ہیں تو کھا رہے ہیں تو پی رہے ہیں، اگر آپ وفات پا جائیں تو پھر آپ دنیا میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ حیات دنیا۔ قبر میں چلے گئے، اب قبر میں کوئی عمل آپ نہیں کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اب قبر کا عمل ختم۔ وہ جو قبر ہے، قبر کا لفظ قرآن مجید میں کئی بار آیا، حتیٰ زرتم، یہ میں آپ کو ایک ایک کر کے حوالہ دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے قبر کا جو لفظ ہے اس کو مرقد بھی کہتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اب قبور کا لفظ میں نے آیت پڑھ کے سنا دیا۔ اے حبیب، آپ نہیں سناتے ان کو جو قبروں میں ہیں، یعنی دل کے مردہ لوگوں کو۔ اچھا، دوسرا لفظ ہے مرقد، یہ فلاں بزرگ کا مرقد، اس پر بھی بڑے لوگوں کو مرچیاں لگ جاتی ہیں، یہ کیا لفظ ہوگا؟ وہ بھی قبر، اگر نبی کی قبر ہے تو اس کو بھی قبر کہیں۔ بھائی قرآن کا لفظ ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے، من مرقدنا، کون ہے جس نے ہمیں اس آرام گاہ سے اٹھایا؟ مرقد کہتے ہیں جو بندہ بیڈ پہ آرام سے سو رہا ہو۔ اب رب فرما رہا ہے جو وفات پا جاتے ہیں مومن، وہ ایک آرام گاہ میں آرام کرتے ہیں، تو فرمایا جب میں ان کو زندہ کروں گا نا قبروں سے تو یہ اٹھ کر کہیں گے ہمیں اپنی آرام گاہ سے اٹھایا کس نے؟ تو جہاں سے اٹھایا جائے گا اس کو مرقد کہتے ہیں۔ میم رے کاف نقطے والا دال، دو لفظ ہو گیا جی، دو۔ تیسرا ہے مقبرہ، مقبرے پہ بڑے لوگ جلتے ہیں۔ یہ لفظ دنیا کا نہیں، یہ جیسے کہتے ہیں نا مقبرہ شاہ جہاں، تو یہ کسی نیک پہ آپ کہتے ہیں نا مقبرہ، توبہ، وہ بھی مقبرہ بھی کوئی لفظ ہے؟ بھائی ہم نہیں مانتے لفظ، چلو نہ مانو۔ پڑھیے قرآن مجید، الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے مقبرے دیکھ ڈالے۔ رب مقبرے کہہ رہا۔ اب کتنے لفظ ہو گیا؟ مقبرہ، مرقد، قبر، یہ تینوں لفظ قرآن پاک میں موجود۔ چوتھا ہم بولتے ہیں مزار۔